اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کو بھی تباہ کیا، قوم سمود کو بھی تباہ کیا، فرعون کو بھی، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیوں کو ہم نے الٹ دیا. کیوں؟ فعصوا رسول ربہم، ان کا جرم کیا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی، اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی. اللہ اپنے بندوں سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور اس پر دلائل قائم کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں. ایک عربی میں کہتے ہیں دلیل، اور ایک چیز ہے برہان. برہان کا مطلب ایسی مضبوط دلیل کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ ہو، اور قاطع کہتے ہیں بہت ہی مضبوط. تو جو سچے پیغمبر ہوتے ہیں نا، جو سچے پیغمبر، کیونکہ وہ میسنجر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذمے لازم ہے کہ اللہ ان کے برحق ہونے پر برہان نہیں، دلیل نہیں، بلکہ دلائل بھی نہیں، بلکہ برہان بھی نہیں، بلکہ براہین. براہین برہان کی جمع ہے، اور براہین بھی قاطعہ، یعنی ان کے برحق ہونے پر ایک دلیل نہیں بلکہ بہت سارے دلائل، بلکہ دلائل بھی نہیں برہان، اور برہان بھی نہیں بلکہ براہین، بہت سارے مضبوط دلائل، اور وہ بھی قاطع، ایسے دلائل کہ اس میں کسی کے پاس انکار کی مجال ہی نہ ہو. اتنے مضبوط دلائل اللہ پیغمبروں کے برحق ہونے کے قائم کرتے ہیں، پھر جا کے ان پیغمبر کا ہر قول یہ لوگوں پر حجت ہوتا ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا سفیر ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس آپ کتنی بڑی پوسٹ پر ہونا تو آپ کے ڈاکومنٹس اتنے ہی مضبوط ہوں گے، آپ کے ڈاکومنٹس اتنے مضبوط ہوں گے. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، سادہ نکاح نامہ چلے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی ملک کے اندر ہی کہیں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں. بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہی نادرا کا فارم چاہیے. ڈاکومنٹ تھوڑے کیا ہو گئے؟ مضبوط ہو گئے. بھائی وہ ایک علامت ہے کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کا پراپر اندراج کر لیا. آپ کسی غریب ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کی عوام وہاں سے ویسے ہی بھاگنا چاہتی ہے، تو وہاں جعلی شناختی کارڈ بھی بہت چل رہے ہوتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ بنانا آسان ہوتا ہے، حکومت کو پتہ ہوتا ہے یہاں کوئی رہنا ویسے ہی نہیں چاہتا. لیکن ملک جتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس ملک کی نیشنلٹی بھی مشکل، اور اس کے ڈاکومنٹ میں 2 نمبری کا امکان بھی، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا. وہ بہت مضبوط ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی، آنکھیں بھی. سیکیورٹی کا بھی یہی نظام ہے. آپ سسرال جا رہے ہیں، سیکیورٹی کا کوئی سیٹ اپ ہے وہاں پہ کہ بم رکھ کے آ رہا ہے؟ حالانکہ اختلافات وہاں بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو گولی کا کھوکھا لے جا کے بھی دکھائیں آپ. کیا خیال ہے؟ طبیعت سے تلاشی ہوگی آپ کی، یہ کیا نکل رہا ہے بھائی تیری، یہ بارود کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہاں بہت معیار آپ کا کیا ہوتا چلا جاتا ہے. جگہ جتنی حساس ہوگی نا تو سیکیورٹی کا معیار بھی اتنا ہی اونچا. تو اب خوب سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری جن شخصیات کی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے.
تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ جس کا شریعت سے تعلق ہو، یہ خوب سمجھ لیں، پیغمبروں نے بعض باتیں ایسی کی ہیں جن کا دنیاوی زندگی سے تعلق ہے، وہ قول حجت نہیں ہوتا، خود حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے۔ جو شریعت کی بات تو وہ ساری انسانیت پر کیا ہے، وہ حجت ہے، اس کی خلاف ورزی ایسے جیسے کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کی۔ تو آپ بتاؤ ان کے ڈاکومنٹس کتنے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کس کے نمائندے ہیں، اللہ کے۔ ان کی ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی غلط کا، جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، اور ایک دلیل اللہ ان کے برحق ہونے پر قائم نہیں کرتے، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں نا، بصیرت کی آنکھیں، وہ تو جتنے بھی دلائل دیکھ لے اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا نا، تو بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہا ہے، میں، اتنے دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں پیغمبر میں، ایک ان کے برحق ہونے کے معجزے، دوسرا ان کی تعلیمات۔ تعلیمات بھی ان کے نبی ہونے کی دلیل، جو تعلیمات وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ ہم یوں سمجھ لیں کہ تعلیمات اور عمل کو الگ کر لیتے ہیں، ایک ان کا کیریکٹر، وہ خود کیسے ہوتے ہیں، دوسرا ان کی تعلیمات، اور تیسرا ان کے معجزے۔ یہ تینوں چیزیں مل کے ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے کیا کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں نا، باتیں جو تعلیمات تھیں، وہ خود اس کی دلیل تھی کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ڈائریکٹ ایک ایسے شخص کا پہنچنا جس پر قتل کا کیس چل رہا ہو، نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ بھائی کسی پر قتل کا کیس ہو، حکومت اس کو تلاش کر رہی ہو، گورنمنٹ کے اس کو پکڑو، اور قتل بھی انہوں نے جان کر نہیں کیا۔ بعض دفعہ انسان پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جان کر قتل کیا، میں چونکہ مجرم ہوں تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ بعض دفعہ توبہ اتنی تگڑی ہوتی ہے، لیکن قتل جان کر نہیں ہوا، غلطی سے ہوا ہے۔ اور پتہ بھی ہے کہ فرعون اس قتل کے بدلے میں دیت نہیں لے گا۔ اصولی طور پر تو دیت بنتی ہے نا جب آپ کسی کو جان بوجھ کر نہیں یار امام حنیفہ بڑے زبردست آدمی تھے۔ آج ایک دلیل اللہ نے امام حنیفہ کے قول کی دماغ میں ڈالی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسے آلات سے قتل کرے جو قتل کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں تو قصاص نہیں ہے، دیت ہے۔ یہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، بھائی کسی بندے نے کسی کا ڈنڈے سے سر پھاڑ کے بندہ ہی مار دیا تو اس سے دیت لی جائے گی، قصاص، یہ شبہ عمد کہلاتا ہے، اس میں شبہ ہے۔ اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بندے نے، یعنی اس کا مطلب جب گولی سے مارو گے تو سزا ملے گی، ڈنڈے سے مارو گے تو سزا نہیں ملے گی۔ بھائی وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے مارنا، اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی نیت مارنے کی تھی بھی کہ نہیں تھی۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، مکہ مارا بندہ کلٹی ہے بھائی، تو موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ قصاص نہیں بنتا تھا، اس دور کے لحاظ سے بھی نہیں بنتا تھا، بھائی مارنے کی نیت نہیں، تو مکہ اس کی علامت ہے کہ مارنے کی نیت نہیں تھی۔ ہاں اگر کوئی قاتل اعتراف کرے کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا ہی قتل کی نیت سے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آلہ جارحہ سے کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاص لیا جائے گا، آلہ جارحہ سے قتل نہیں کیا تو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور جب شبہ ہوتا ہے نا، شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم اٹھاتا ہے۔ عدالتوں میں بھی قانون ہے کہ جب بھی شبہ ہوگا تو اس کا فائدہ کون ہوگا؟ جرم ثابت کرنے کے لیے نا
پورے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا بھی شبہ نہ ہو. تو سزا تو ملے گی اس کو, لیکن قصاص والی نہیں ملے گی. تو خیر, تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اب آپ دیکھو کہ فرعون کے لیے اتنا کافی تھا کہ ان پہ قتل کا کیس ہے, میں نے مشورہ کیا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا, یہ ملک سے چلے گئے, کئی سالوں کے بعد, کم سے کم 12 سال کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں کم سے کم. تو ایسے میں تو انسان جب واپس آتا ہے تو چپکے سے کہیں جا کے ٹھکانہ لگا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتا. کبھی بھی وہ اس گورنمنٹ کے پاس, اس بادشاہ کے پاس نہیں جائے گا جس بادشاہ کی نظر میں آپ موسٹ وانٹیڈ ہیں. یہ خود ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ واقعی ان کو کس نے بھیجا ہے, اللہ نے. اللہ نے نہ بھیجا ہوتا خود سے انسان ایسے کام نہیں کرتا. لیکن فرعون کی کھوپڑی میں بات, اور میں یہ فرعون کی جو مثالیں دے رہا ہوں نا, یہ فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں دے رہا, یا فرعون کو شرم دلانے کے لیے. آپ کہیں گے یا مصطفیٰ صاحب کیا فرعون کی باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ چلو بھائی شکر ہے مائک کھل گیا, دوبارہ بند ہو گیا تھا نا. تو یہ میں فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں, کم ہو گئی ہے آواز, ولید کو بلائیں, اس نے ایک دفعہ مائک ٹھیک کیا تھا, اب زندگی بھر کے لیے وہ پھنس گیا ہے. جو ایک دفعہ مائک ٹھیک کرتا ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک کر سکتا ہے. اس کو بلاؤ بھائی, یہ مائک کو کیا ہو گیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں یار, پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو نا آپ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو میں سمجھا رہا ہوں نا, یہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے, ہم فرعون نہیں ہیں لیکن حرکتیں ہماری فرعون سے کم نہیں. ہم بھی نہیں بات کو سمجھ پا رہے ہیں, ہم سب انتظار کر رہے ہیں مرنے کا. ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ میں آ گیا بھائی شریعت صحیح کہہ رہی ہے, عقل بھی کہتی ہے, شریعت بھی کہتی ہے, لیکن وہ اپنی بدعملی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, غور ہی نہیں کرتے اس پہ بیٹھ کے. تو خواہشات کی غلامی, خواہشات کے پیچھے چلنا انسان کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے فرعون کو تباہ و برباد کیا. فرعون کیوں بات نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا, غور ہی نہیں کر رہا تھا. اسے پتا تھا کہ اگر میں نے مان لیا کہ واقعی اللہ نے بھیجا ہے تو پھر مجھے ان کو فالو کرنا پڑے گا. میں جو قوم کا بڑا بنا ہوا ہوں, باپ بنا ہوا ہوں, یہ عہدہ مجھ سے ختم. اور آج بھی ہے یہ, آپ جب تک دین کو فالو کر رہے ہیں جب تک آپ کا نہ مال کا نقصان ہو اور نہ عزت کا نقصان ہو. جہاں یہ دو نقصان ہونا شروع ہو گئے وہاں انسان شریعت کو فالو نہیں کرتا. تو ہم اور آپ کی بھی یہی حالت ہے. تو علماء کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے, وہی حل ہے جو فرعون میں ایک درباری تھا فرعون کا, جو مومن ہو گیا تھا لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے جو فرعون کو سمجھایا نا, نصیحت کی, تو وہی بات ہمارے لیے بھی ہے. اس نے فرعون کو کیا سمجھایا؟ قرآن میں آتا ہے کہ رجل مومن, ایک مومن شخص فرعون. بھائی یہ سیٹی کی چیز جو آواز آ رہی ہے نا مائک سے, ولید بھائی اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ, بہت بہت دعائیں دوں گا آپ. ایک صاحب آیا آج کہ میری جمعے کو دوسری شادی ہے, خاص دعاؤں کی درخواست ہے, خاص دعاؤں کی درخواست. کہہ رہے ہیں ایک تو اس کی دعا کی درخواست ہے کہ ہو جائے, اس کا بھی لفڑا نہ پڑ جائے کوئی, کہہ رہے ہیں لفڑا پڑنے کا پورا چانس ہے. دوسرا کہ اس کے بعد بھی میں سیٹ رہوں, ہنسی خوشی زندگی گزرے. تو میں نے کہا دعا کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, تو کر لیں گے دعا, اللہ کرے ہنسی خوشی زندگی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں دوسری شادی والے سے, دو والوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ خیریت ہے, میں یہ نہیں پوچھتا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بڈے کچھ کم ہوئے, یہ پوچھتا ہوں میں ان سے. یہ پوچھتا ہی نہیں کہ خیریت ہے, خامخواہ بیکار سے سوال ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کچھ جھگڑا کنٹرول میں ہوا, خیریت ویریت گئی. تو لیکن مرد قلندر ہے, کر رہا ہے, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی دلیل کافی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کس کے دربار میں پہنچے ہیں؟ جیسے ہی مدین سے مصر آئے تو سیدھا کہاں؟ فرعون کے پاس.
ارے بھائی جو آدمی موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے پاس نہیں جاتا, اس کو تو ڈر ہے مجھے پکڑ کے قتل کریں گے, اور جا کے نصیحت کر رہے ہیں, یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بھائی. اگر گئے ہوتے ایکسکیوز کرنے کے لیے, بھائی 12 سال بھول بھلیا ہو گئے, کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اور کچھ جوڑ توڑ کر کے کچھ معذرت چاہتا ہوں, آپ کا غصہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہو, میرا جو مکے میں پاور تھی وہ بھی اب آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں ویسی نہیں رہی. اول تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی, لیکن ایک مثال ہے. فرعون کو یہ خطرہ ہوگا نا کہ دوبارہ بھی کسی کو مکہ لگا سکتے ہیں, تو یہ تو بندے ہی روزانہ ہول سیل کے حساب سے مرتے رہیں گے. تو بھائی میں یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں آئندہ کسی کو تھپڑ نہیں لگاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. جاتے ہی فرعون کے دربار میں جا کے کہنے لگے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ, میں اور میرا بھائی ہارون اللہ نے بھیجا ہے ہم دونوں کو. کتنا بڑا دعویٰ بھائی, ہم دونوں کو کس نے بھیجا ہے. دیکھو میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں اکثر بھاگتا ہوں لوگوں سے نا, ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا. تو جو زبردستی ملنا چاہتا ہے وہ پھر اپنے ریفرنس بتاتا ہے. مجھے حضرت دامت برکاتہ نے بھیجا ہے. اب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں, یار وہ حضرت جی تو بڑے آدمی, ہم کیسے روکیں یار. مجھے فلانے نے بھیجا ہے, مجھے ڈمکانے نے بھیجا ہے. آج میں ملاقاتیں کر کر کے تھک گیا, تو جب میں اٹھنے لگا نا, بالکل جب میں تھک گیا, تو میرے بڑے بھائی کا فون آیا, فلانے ملنے کے لیے آ رہے ہیں آپ سے. میں نے کہا بھائی میں تھک گیا ہوں, لیکن بڑے بھائی ہیں تو اب انہوں نے بھیجا ہے, تو اب ملو بھائی. بڑے بھائی کو کیسے آدمی منع کرے. تو جیسے جیسے کسی کا مقام مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے, وہ کسی کو بھیجے گا تو آپ کو اس سے ملنا پڑے گا. بھائی وزیر اعظم نے بھیجا ہے اس کو, پولیس نے بھیجا ہے, ایس ایچ او صاحب نے بھیجا ہے. تو یہ ریفرنس لوگ کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے باپ کو بھی اب ملنا پڑے گا, کیونکہ اس کو تھانے ایس ایچ او نے بھیجا ہے, اس کو فلاں نے بھیجا ہے. تو فرعون کے پاس, جب ہم جیسوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو فرعون کے پاس ٹائم ہوگا ملنے کے لیے, کسی کی بات سننے کے لیے. بولو نا. اچھا میں اب لوگوں کو بالفرض بھگا رہا ہوں, بھائی تجھے ایس ایچ او نے بھیجا ہے, تجھے بریگیڈیئر صاحب نے بھیجا ہے, تجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے, تجھے فلاں بزرگ نے بھیجا ہے, میں نہیں مل رہا. لیکن بندہ کہے اس کو اللہ نے بھیجا ہے. اس کو کس نے بھیجا ہے؟ نبوت کا تو اب دروازہ ہی بند ہو گیا نا, اب تو یہ امکان نہیں ہے. لیکن جب نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا, یا بالفرض ابھی کھلا ہوتا, پھر کوئی بندہ نوک کرتا اور میں کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کسی بڑے نے بھیجا ہے. بھائی کس بڑے نے بھیجا ہے یار؟ مجھے وزیر اعظم, میں نہیں ملتا بھائی. وزیر اعظم نے بھیجا ہو یا ایس ایچ او صاحب نے بھیجا ہو, وہ کہے جی آپ کے نانا نے بھیجا ہو, بھائی میں نہیں بالفرض کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اگر وہ یہ کہے مجھے کس نے بھیجا ہے, ارے تو چکر میں پڑے گا نہیں آدمی. اب تو امکان نہیں ہے نا, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں ہارون علیہ السلام کو لے کر, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے مجھے مدین کے بادشاہ نے بھیجا ہے, میں اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا, مجھے علاقے کے آپ کے ناظم نے بھیجا ہے کہ جا کے ڈائریکٹ ایکسکیوز کر کے آ جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی, ورنہ ناظم تو پکڑنے لگا تھا مجھے, اس نے بھیجا ہے. مجھے آپ کے وزیر نے بھیجا ہے. تو بھی فرعون سن لیتا نا, بھائی میرا وزیر حامان ہے, تو بادشاہ لوگ اپنے وزیروں کا بھی خیال کرتے ہیں نا. عثمان بھائی نے بھیجا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. مجھے لوگ ملتے ہیں, مفتی صاحب عثمان بھائی نے مجھے, تو میں مل لیتا ہوں, بھائی ہمارے بندے نے بھیجا ہے, اس کو کیا کریں. ورنہ تو ہم نے عثمان کو ٹوپیاں کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے, عثمان بھائی کو. لیکن بعض دفعہ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں, بھائی ملیں ان سے, تو نہیں ٹوپیاں کرانے کے لیے نہیں رکھا, ویسے ہی وہ خود سے کرا رہے ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ خام خامے ٹائم نہ ویسٹ کرے کوئی بندہ. تو اب وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھیجا کس نے؟ فرعون کے وزیر حامان سے میرا تعلق ہے. تو فرعون پھر بھی سنتا, ہاں بھائی میرا وزیر ہے یار, اب ان لوگ کا خیال, جیسے بادشاہ لوگ ولی عہد کا خیال کرتے ہیں, یار میرے بعد بنے گا یہ, تو اس کا بھی خیال کرو. حکومت میں بغاوت کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا. چیف آف آرمی اسٹاف نے کوئی بندہ بھیجا وزیر اعظم کے پاس, تو وزیر اعظم سنے گا یار آرمی چیف سے خام خامے پنگے بازی لینے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی اس نے بھیجا تو اب ملو نا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں وزیر اعظم ہوں, میں نہیں مل رہا.
تو فرعون کو اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے نا حامان نے بھیجا ہے تو بھی بٹھاتا, چلو بھائی بیٹھو, بات سن, کیا بات ہے, ہارون علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی. خاطر تواضع کرتا ہے, یار میرے وزیر نے ہی اتنا خیال کیا تو بتائیے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حوالہ دیا کہ اس سے بڑا حوالہ دنیا میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے. کتنا ہی بیزی چل رہا ہو فرعون, کتنا ہی مصروف ہو, کتنا بڑا عہدہ ہو, اب فرعون کو بات سننا پڑے گی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذہانت سے کام لیا کہ بھری محفل میں گئے ہیں فرعون کے دربار میں, اکیلے میں نہیں گئے. جیسے ہم جب جہلم گئے نا, بتا کے وہاں جا کے اعلان کیا میں آ رہا ہوں, چھپڑ میں نہیں گئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ بیل بجاؤں, چھپڑ میں گھس کے بات چیت کر کے پتلی گلی سے نکل آؤں. چھپڑ میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پکڑائی میں نہیں آتے کہ ہو کیا رہا ہے, تو کچھ کام اوپنلی کرنے پڑتے ہیں تاکہ دنیا. فرعون نہیں, میں اس کو فرعون نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا فرعون نہیں مانے گا, لیکن درباریوں میں سے تو شاید کوئی مان جائے, ہو سکتا ہے یہ خود مان جائے. نہیں مانے تو وہ تو کہیں گے نا کہ فرعون آپ کے سامنے ایک کھلے عام بات ہوئی ہے, اور کھلے عام یہ طے ہوا ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا. چھپڑ میں فرعون کہتا نا موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کہ میں جادوگر تیرے مقابلے میں لا رہا ہوں, عین وقت پہ پتلی گلی سے نکل جاتا. کسی کو کیا پتہ چلتا, موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ضائع ہوتا. تو جو بات ہوگی اوپنلی, یہ موسیٰ علیہ السلام کی پالیسی تھی. تو حوالہ کس کا دیا, انا رسولا ربکا. سورہ طٰہٰ اتنی مزے کی ہے, ایسا مزہ آتا ہے. انا رسولا ربکا. میری بھی تراویحوں کی سورہ طٰہٰ جو ہے نا, تراویح میں سال جو میں نے پڑھی ہے, میری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. بہت سے لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں تلاوت اپلوڈ کریں, تو وہ ہوئی ہوئی اپلوڈ آپ چاہیں نا تو لکھیں گے ریسائٹنگ مفتی طارق مسعود, اور وہ اس میں سورہ طٰہٰ لکھ دیں گے تو آ جائے گی. اس کا ترجمہ بھی ڈالا ہوا ہے ہم نے, بہت زبردست مضمون ہے. انا رسولا ربکا, اے فرعون ہم تیرے پروردگار جو تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, اس کی طرف سے اس کے میسنجر بن کے ہم تیرے پاس آئے ہیں. اتنا بڑا حوالہ دے دیا کہ اس سے بڑا ریفرنس کوئی ہو نہیں سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے, یہ تو ایسے نہیں ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑا حوالہ ہے. جنید جمشید کا بڑا بھائی ہے نا ہمایوں, وہ ملنے کے لیے آئے مجھ سے, ملنے کے لیے آئے تو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے نیچے, تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو کہا یار مفتی طارق صاحب سے ملائیں. ان کو نہیں پتا تھا میرے بڑے بھائی ہیں, تو بڑے بھائی نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ابھی. تو پھر وہ تھوڑا سا نا اسٹائل میں کہہ رہے ہیں آپ کو پتا میں کون ہوں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہیں. کہہ رہے میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں. اچھا بھائی, میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں پتا. کہہ رہے مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی. تو انا رسولا ربکا, ہم تیرے جو تجھے پالتا ہے نا, جو تجھے کھلاتا پلاتا ہے, جس نے تجھے حکومت دی, جو تیری پرورش کر رہا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والا. جیسے ہم جانوروں کو پالتے ہیں, ایک ایک چیز کی کیئر کرتے ہیں نا, تو ایسے ہی انسانوں کا رب صرف خالق نہیں ہے اللہ, بلکہ کون ہے؟ رب ہے. وہ تو پالتا ہے, ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے. ساری ضرورت کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی ہیں. تو اے فرعون تیرے رب نے ہم دونوں, یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے رب نے, میرے رب نے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے. سامنے والا ہو سکتا ہے عزت نہ دیں, میں کہوں آپ کے والد نے مجھے یہاں بھیجا ہے, تو اپنے باپ کا حوالہ سن کے آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یار اس سے تو ملنا, میرے والد صاحب نے اس کو بھیجا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میرے رب نے, تیرے رب نے ہم دونوں کو میسنجر بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے. اور ہماری دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ ایک تو رب, تیرا بھی ہے میرا بھی رب ہے. دوسری بات, بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے. آج کل جتنے بھی قائدین ہوتے ہیں نا, مصیبت میں سب پیچھے ہوتے ہیں, پبلک آگے ہوتی ہے. یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے. یہ قائد قوم کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے, یہ خیرخواہ نہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قائد بن کے آئے, نجات دہندہ بن کے آئے, سب سے پہلے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. سب سے پہلے فرعون کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئے جا کے.
تو پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہیں، مگر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے. فرعون چاہتا، عقل استعمال کرتا تو وہ کہتا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کے بھیجنے پر ہی کوئی اس طرح اعتماد کے ساتھ آ سکتا ہے. جب تک خدا کی طرف سے گارنٹیاں نہ ملی ہوں اور خدا نے آرڈر نہ دیا ہو، خود سے آنا یہ حماقت ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ بڑی دلیل تھی. اس کے بعد پھر فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، کون ہے رب بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ اتنا بڑا مکالمہ ہوا ہے نا. قرآن نے اس مکالمے کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی وہ بہت طویل ملاقات تھی، وہ چھوٹی نہیں تھی، وہ مختصر ملاقات نہیں تھی. شروع میں صرف دلائل اور دعوت چلتی رہی ہے. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا. ہر چیز جو مینجمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے. مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر یہ کائنات خود سے ہوتی، خود ہی چل رہی ہوتی، اس میں یہ مینجمنٹ تھوڑی ہوتی ہے. تو اب الٹ پٹ، میں نے اکثر مثال دیتا ہوں نا، گلاس ٹوٹتا خود بخود ہے، جڑ کبھی خود بخود نہیں سکتا. گلاس خود بخود نہیں جڑ سکتا. یہ انسان جڑ کے انسان کیسے بن گیا بھائی؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں پانی جاتا ہے اور اس میں آنکھیں اگنا، ناک اگنا، کان، دل، دماغ، جگر اگنا شروع، اور ادھر دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ مختصر لفظوں میں بتا رہے ہیں انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. پوری اللہ کی کبریائی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. جب فرعون نے دیکھا نا یہ تو اللہ کی، جب اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے نا انسان پہ ایک اثر ہوتا ہے، یار رب تو کوئی اور ہے، اس کو تو ہم سوچتے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں تبلیغ میں بڑا وقت لگایا انہوں نے، اب لگا رہے بھی رہے ماشاءاللہ. وہ بڑے لبرل قسم کے، بالکل ہی آزاد خیال تھے، نہ نماز نہ روزہ نہ. میں نے ان سے پوچھا آپ یہ ایک دم لائن پہ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے یار ایک دفعہ میں مسجد سے گزر رہا تھا تو ایک تبلیغی بھائی بیان کر رہے تھے اللہ کی بڑائی، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے. تو کہہ رہے ایک دم نا مجھے اثر ہونا شروع ہو گیا میرے اوپر کہ یار اللہ کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو ہر وقت فلاں کی گاڑی ایسی، فلاں کی بنگلہ ایسا، فلاں کا جائیداد ایسی، فلاں کی بزنس ایسا، فلاں کی بیوی ایسی. یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں آج کل، میری والی ایسی، اس کی ایسی. یہ بھی تبصرے آج کل نوجوانوں میں ہو رہے ہیں. اور بات شو مارنے کے لیے میری دیکھو کیسی. یہ بھی فیس بک پہ اپنی بیویوں کے ساتھ نا تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں، شو مارنے کے لیے بھی لگا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ. دیکھو دوستوں کو سڑانے کے لیے. بے پردگی کا جو بڑا نقصان ہے نا، بہت بڑا نقصان، اس کا ایک بڑا نقصان جو لوگ بیویوں کی تصویریں وائرل کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت بیوی بھی ایک شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہے. اس کا ان لڑکیوں کو نقصان ہو رہا ہے جن کی واجبی شکل ہے یا شکل میں کم ہے. پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ یار ایک لڑکی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے، خاندان اچھا، چل بھائی چلا لے. ایک لڑکی شکل اچھی نہیں ہے لیکن مالدار ہے تو غریب کہتا تھا چلو سسرال کا کچھ نہ کچھ چھڑکاؤ ہمارے اوپر بھی ہوگا، کبھی وہاں جا کے اچھا کھا لیا کریں گے، اس بہانے اچھے پہ بیٹھ جایا کریں گے، صوفہ اچھا ہوگا نا سسرال میں تو اچھا صوفہ پہ بیٹھ جائیں گے، اچھا کھا لیا کریں گے اس بہانے کبھی. تو بہت ساری وجوہات سے جو لڑکیوں کی شکلیں اچھی نہیں تھیں یا بہت زیادہ اچھی نہیں تھیں ان کی بھی شادیاں اچھے اچھے آدمیوں سے ہو جایا کرتی تھیں. لیکن اب نوجوان جب شادی کرتا ہے تو بیگم کی تصویریں اس کو ڈالنی پڑتی ہیں، تو اگر وہ اچھی نہ ہو تو دوستوں کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں آتا. پہلا امیج ہی تصویر سے جاتا ہے. اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان لڑکیوں کو جن کی شکلیں زیادہ خوبصورت نہیں ہیں. تو لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کہ دوستوں سے ملانا ہے تو دوست کیا کہیں گے، یار کیا اٹھا کے لے آیا. عورت غریب آدمی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اب اس نے ملانا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتانا ہوتا ہے اپنی فرینڈس کو میرے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں. اگر یہ بتا دوں گی گولے گنڈے کی دکان ہے تو عزت ختم. تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہی. لیکن یہ نوبت تو بہت کم آتی ہے کہ پوچھے کہ کیا کرتے ہیں. اس میں 2 نمبری بھی کی جا سکتی ہے. لکڑ کا کام کرتے ہیں یعنی مسواک بیچتے ہیں، لیکن اس کو آپ لکڑیوں کے، اس میں توریہ بھی ممکن ہے. لیکن جب آپ نے شکل دکھا دی دنیا کے سامنے، اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے بیگم چھپانے کی چیز ہے، اس کو میرے بھائی گھر کی 4 دیواری میں
چھپا کے رکھا کرو اس کو, اس کی فرینڈ سے تو ملاؤ, اپنے دوستوں سے بولتے کیوں نہیں, نہ ملاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کلچر غلط ہے. کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہماری وائف ان کی وائف سے, ان کی وائف سے مل لیں, ٹھیک ہے, ہماری وائف ان سے اور ان کی وائف ہم سے, تو کیوں مل رہے ہو بھائی, چھوڑو یار, کوئی کرنے کا کام ہے. ہاں ہمیں براڈ مائنڈیڈ بنتے بنتے پورے کلچر کی ایسی کی تیسی. اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں ان چیزوں کے, وقتی نقصان نہیں ہوتے لیکن دیر پا نقصانات ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں, اور عورت کو نقصان ہوتا ہے اس کا. بھائی کسی نے شادی کی, اس کی بیوی خوبصورت ہے, بدصورت ہے, طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, عمر زیادہ ہے, عمر کم ہے, اس کا ہیڈیک ہے, بھائی تو بچی کہ تو نے شادی کر لی, مٹھائی کھلا دے, پتلی گلی سے نکلو, دلہن کو جھانکنے کی کوشش مت کرو. اب دلہنیں بیٹھی ہوتی ہیں شادی ہال میں, مرد بھی جا کے دیکھ رہے ہیں اس کو, دوست بھی جا کے دیکھ رہے ہیں. اب بتاؤ کوئی 25 سال کا آدمی 40 سال کی بیوہ سے کرے گا ایسی صورت میں شادی؟ وہ اسٹیج پہ 40 سالہ بیوہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی, یہاں دوست بھی جا کے دیکھ رہے ہیں, تو وہ تبصرہ کریں گے. دوست تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ چھوڑتے تھوڑی ہیں, وہ تو تبصرہ کرتے ہیں. تو بھائی جس سے بھی کی ہے, بیوہ سے کی ہے, طلاق یافتہ سے کی ہے, جس سے بھی کی ہے, ان کا پرسنل معاملہ ہے. یہ ایکسپوز کرنے کی, نمایاں کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہاں اپنی بکریاں دکھاؤ, میں بکریاں دکھاتا ہوں, میں نے بکرا لیا پچھلے اتوار کو, خاندانی بکرا دکھاتا ہوں, یہ بکرا دیکھو, تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں میں بکرا خریدنے کی, بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہوگا, تو اچھا ہے, ہو جائے شوق پیدا. تو بیویوں کو دکھاؤ گے نا, تو خوبصورت بیوی ہوگی تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ کہے گا میں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا یار, وہ دکھائے گا ہی نہیں. اب آپ کہو گے اچھا اس لیے نہیں دکھا رہا. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے میت کو چھپانے کا حکم ہے, میت کو چھپانے کا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میں نے نہیں زیارت کروانے کی. لوگوں نے کہا باتیں بنیں گی, کہیں شکل تو نہیں بگڑ گئی, خدا نخواستہ کوئی کچھ تو چھپا اس لیے رہے ہیں, اللہ نہ کرے. میں نے کہا بھائی اللہ کا فضل ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا بعض دفعہ انسان کی شکل خراب بھی ہو سکتی ہے موت کی وجہ سے, یہ تو نیچرل ہے نا. فالج والا آدمی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کچھ بھی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ میت کو چھپانا چاہیے, تاکہ اگر اس کی شکل خراب ہو گئی ہے تو لوگ اس کے بارے میں غلط تبصرے نہ کریں. اسلام میں میت کو بڑی عزت دی گئی ہے, تبھی تو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفنایا جاتا ہے. تو اسلام یہ چاہے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں اس کا منہ یوں ہو گیا, اس کا منہ ایسا ہو گیا, اس کا یوں ایسا ہو گیا. تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک دلیل کیا ہو گئی, یعنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پیغمبر کے برحق ہونے کے ایک دلائل نہیں بلکہ دلائل کے انبار لگاتے ہیں, پھر جا کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں, اور پھر ان کو کوئی فالو نہیں کرے گا تو بستیوں کی بستیاں الٹ دی جاتی ہیں, قوموں کو سمندروں میں غرق کر دیا جاتا ہے, زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے, دنیا کا عذاب بھی آتا ہے, آخرت کا عذاب بھی آتا ہے. تو یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے کہا, میں مجھے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر, اپنا کچھ بھی نہیں, میں ایسا ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. آج کیا ہوتا ہے کہ جب جو باطل لوگ ہیں نا, ان میں بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں, اپنے مشن اور اپنے ویژن کو پیچھے رکھتے ہیں. وہ پیغمبروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں, فرعون کے پاس جائیں, تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا بنی اسرائیل کا لیڈر کون ہے, میں ہوں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری کو پسند نہیں کیا, کہا ہارون کو بنا دیں, میرے بھائی کو. علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر, کیونکہ ان کو کیا تھا کہ بھائی میری زبان اس طرح بلاغت نہیں ہے جس طرح ہارون جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اتنا اچھا میں نہیں کر سکتا. آج کسی میں ظرف ہے کہ یار میں جس ویژن کو لے کے چل رہا ہوں, جو میں امت کی خیر خواہی چاہتا ہوں, فلاں آدمی اگر الیکشن میں جیت جائے تو وہ زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے بنسبت میرے, لہذا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, فلاں کو آگے لے آتا ہوں. نا 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 نا, جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, جب میں ہوں تو وہ کس کھیت کی مولی ہے, وہ کیوں آ رہا ہے آگے. اس کا مطلب اپنی شخصیت کو نکھارنا ابھارنا مقصد ہے, قوم کی خدمت مقصود نہیں ہوتی. علماء نے ایک مثال بیان کی. علماء کہتے ہیں اگر آپ, علماء یہ مثال علماء کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں ممبر پہ بیان کر رہے ہیں, آپ کو خیال یہ کہ اگر فلاں آدمی اس ممبر کو سنبھال کر بات کرے تو قوم کو مجھ سے زیادہ فائدہ ہوگا, تو اگر آپ پھر ممبر نہیں چھوڑتے تو اس کی علامت ہے کہ آپ تبلیغ اپنے لیے کر رہے ہو, اللہ کے لیے نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام تو اپنی سیٹ فوراً چھوڑ دی. نبوت بھائی ٹھیک ہے آزمائشیں آئیں گی, لیکن نبی
نبیوں والا اکرام بھی تو ملے گا نا بنی اسرائیل کی طرف سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہارون کو بنائے, ہارون کو, وہ بلیغ ہیں, وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا کلا اے موسیٰ, ہرگز ایسا نہیں ہے, ہاں ہم ہارون کو تیرا مددگار بنا دیں گے. جو آدمی حب جاہ کا مریض ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے مددگار بھی نہیں چاہیے, ون مین شو, میں اکیلا, ٹھیک ہے نا, میں ہوں بس, کوئی بھی نہیں ہو اس جیسا. تو یہ تکبر ہے. تو جس عالم کے پاس, جس مذہبی لیڈر کے پاس آپ کا ذہن یہ بن رہا ہو نا کہ آپ کو وہی اچھا لگنے لگے باقی سارے خراب, تو سمجھ لو کہ آپ کا جو لیڈر ہے نا, جو قائد ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے بیان سنتے ہیں, ہمیں وہ اتنے اچھے لگتے ہیں, پھر وہ دوسروں کے کیڑے نکالنا شروع, ابے فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط. یہ ہر طبقے میں آپ کو ایسے مولوی ملیں گے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ایسا لگتا ہے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں. وہ ہو یہ رہا تھا بڑی ہوشیاری سے نا, چالاکی سے وہ اپنے مریدوں کا ایسا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں, صراحتاً نہیں, کسی دوسرے کی نفی نہیں کرتے, لیکن ایسی چالاکی سے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ لاشعوری طور پر ان کے مریدوں کو, ان کے شاگردوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا میں, باقی کوئی بھی نہیں ہے. تو جس مرید کے دماغ میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ فالٹ میرے شیخ میں ہے, شیخ صحیح نہیں ہے, باقی سارے کیا ہیں؟ صحیح ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. تو ایسے علماء کے پاس جایا کرو جن سے مل کے آپ کو باقیوں سے عقیدت بڑھے, جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے. تو ایسی تنظیم میں جاؤ, کوئی دینی تحریک میں, جس تحریک کے بعد آپ کو دین کی دوسری تحریکیں بھی اچھی لگنے لگیں. اگر آپ کی تنظیم جسے آپ نے جوائن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے سارے پکوڑے بیچ رہے ہیں, یہی تنظیم ہے جو دین کا کام کر رہی ہے, تو سمجھ لو یہ تخریب کا کام زیادہ کر رہی ہے, دین کا کام کم کر رہی ہے. بعض تنظیمیں ایسی ہیں وہ قرآن کی تنظیمیں اور سنت کے کو زندہ کرنے کی تنظیمیں اور توحید اور بدعت, توحید کا پرچار اور بدعت کے خاتمے کی تنظیمیں, لیکن جب آپ ان تنظیموں کو جوائن کرو گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا صرف یہی, ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو بس سمجھ لو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بھی دین کا کام کر رہا ہے بھائی, اتنے سارے شعبے ہیں, صرف یہ صرف رکشے پہ اچھا لگتا ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی اچھا نہیں لگتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھو بھائی. پھر دوسری بات, موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کس کو ملے؟ ہارون کو. اللہ نے کہا نہیں, آپ لیڈر بنو گے, مسلط کیا گیا آپ کے اوپر اس عہدے کو. پھر ہارون کے ساتھ جب پہنچے ہیں دربار میں تو اپنی بڑائیاں بیان نہیں کر رہے, اے فرعون میں اتنا اچھا, میں اتنا اچھا, میں اتنا اچھا, میں اتنا اچھا, تجھے پتہ نہیں ہے میں کیسا, میری صلاحیت تو میں تو تیرے دربار میں اتنے سال رہا ہوں, میری ذہانت کا تجھے پتہ نہیں ہے. اپنی نیکیاں بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی, تاکہ دعوت میں یعنی یہ بالکل فیئر رہے دعوت, اور ویژن جو آپ کا اور جو آپ کا مقصد ہے نا اس میں کوئی یعنی کلیئرٹی رہے, اس میں کوئی کسی قسم کی اس میں ابہام نہ ہو کہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بھئی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو ہم سب کا رب ہے. اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کی. جب فرعون نے دیکھا نا کہ یہ تو سارا مجمع میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور اللہ ہی اللہ چل رہا ہے, تو پھر فرعون پہلے تو یہ دیکھو کتنا ہوشیار ہے, پہلے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے. اس کا خیال تھا پہلے میں دعوت میں عیب نکالوں گا, سقم نکالوں گا کہ آپ باتیں غلط کر رہے ہو. جب اندازہ ہو گیا نا باتیں غلط نہیں ہیں, تو پھر انسان شخصیت پہ آتا ہے. جتنے لوگ جو حق کے خلاف چلتے ہیں پہلے وہ حق کی دعوت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر جب دیکھتے ہیں کہ یار ان کی دعوت میں کوئی سقم نہیں ہے, پھر شخصیتوں پہ کیا اچھالا جاتا ہے؟ کیچڑ. آج بھی آپ دیکھ لو, یہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے جو دین سے دور ہے, یہ کیا کرتے ہیں, پہلے تو جو مولویوں کی تقریریں ہیں نا پردے کے متعلق, داڑھی سے متعلق, نماز سے متعلق, حج سے متعلق, قربانی سے متعلق, سود سے متعلق, اس میں کہ ایکچولی اسلام تو یوں کہتا ہے, یہ لوگ یوں کہتے ہیں ایکچولی, لیکن جب دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے نا کہ ان کی بات, علماء کی بات غلط نہیں ہے, پھر علماء کی شخصیتوں میں ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولوی, ابے ان کے گھروں میں جا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا بیویوں کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے, صبح شام کوٹتے ہیں. اور پھر کہیں ذرا سے واقعات ایسے ظلم کے آ جائیں تو دیکھو وہ جو عزیز الرحمان صاحب تھے ان کا بھی کیس آیا
سامنے, بہت بڑا جرم ہوا ان سے, کبھی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے اس جرم کی. اس کو کتنا اچھالا گیا. اس کے بعد ہمارے ایک سیاسی لیڈر بھی ایکسپوز ہوئے ہوٹل کے کمرے میں, اس کو کتنا اچھالا گیا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی تھے, مولوی کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے, اور یہ مولوی تو نہیں تھا نا, تو اس نے کر لیا تو کیا ہوا. بھائی یہ جرم اخلاقی لحاظ ٹھیک ہے, مولوی جرم کرے تو بڑا جرم ہے, لیکن اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ ایک پہ ایسے مٹی ڈالی گئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اور ایک کو ایسے اچھالا گیا ہے پوری دنیا میں جیسے, یعنی یہ مولویوں کے گویا ٹھیکیدار تھے یہ صاحب, ٹھیک ہے نا, ساری دنیا سے ان کو نمائندہ بنا کے مولویوں نے بھیجا ہوا تھا. ایک آدمی کے پرسنل ایک جرم کو اتنا اچھالا گیا, اور وہی جرم ایک لبرل آدمی کر رہا ہے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ فرق بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب تک مولوی کو آپ اس کی حوصلہ اس کو معاشرے کا ایک قابل اعتراض فرد نہیں بناؤ گے, اس وقت تک آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ باتوں میں غالب آ جائے گا. دلائل کی دنیا میں غالب آئیں گے باتوں میں, ہمارے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت, پھر آخر میں فرعون کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو سچا ہے اپنی دعوت میں, تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے, خدا نے, تو فأتی بہا ان کنت من الصادقین, کوئی نشانی دکھا, کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے ہماری عقل کیا ہو جائے, ایک دم حیران, جو ہم سمجھیں کہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے, مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی. فألقى عصاه, پہلے پوری دعوت سن لی, پوری تبلیغ سننی, اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا عیب تلاش کروں نا, بات تو خدا کی ہو رہی ہے. کبھی کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کا کیا ہوگا جو اتنے دنیا سے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے سارے, فرعون یہاں سے بات اچھال لیتا کہ ابے ہمارے باپ دادا کو وہی کیا کہہ رہا ہے, جہنم. یہ دیکھو یعنی اس کو کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میلنگ, لوگوں کو جذباتی کر دیتا کہ یار ہم ابا کو اب یہیں سے پٹا ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, مناظروں میں ایسا ہی تو ہوتا ہے, مناظروں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں سامنے والے کو غصہ ہو, پھر اس پہ بڑے بڑے مناظرے اس طرح سے ہوئے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا تھا تو ہم ہارنے لگے, وہ کون تھے میں نہیں بتاؤں گا, وہ کسی بھی مسلک کے ہو سکتے ہیں. بہت پرانا قصہ, کہہ رہے ہم نے چوہا چھوڑ دیا مجمع میں نا, چوہے لا کے ہم نے پہلے ڈبے میں رکھے ہوئے تھے کہ اگر ہم ہارنے لگے چوہے چھوڑ دیں گے, اس سے بھگدڑ مچے گی, سب بھاگ بھوگ کے ختم ہو جائے. تو یہ بھی باطل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ یار جب ہارنے لگو تو کوئی نہ کوئی لفڑا ڈال دو کہ بات ہی کہیں سیٹنگ ہی نہ ہو. تو فرعون نے جذباتی کام کی بھی کوشش کی. فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر ایک خدا پر ایمان ضروری ہے تو ہمارے باپ دادے تو ایک خدا کو نہیں مانتے تھے, ان کا ہوگا کیا. وہ یہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہاں سے فوراً کیا کرتا وہ, ارے میرے ابو کو میرے ڈیڈی کو جہنمی بول دیا, اور دیکھو تمہارے باپ کو بھی کیا بول دیا جہنم میں, تمہاری ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا, حالانکہ اس کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے بھائی, آپ کو دودھ پلایا نا اس نے, لیکن جس خدا نے ماں کو یہ اولاد دی اس ماں نے اس خدا کو مانا کہ نہیں مانا. بھائی مخلوق پر احسان ہے نا, خدا کے لیے کیا کیا انہوں نے. اب موسیٰ علیہ السلام دلائل کی دنیا میں الجھ جاتے, دلیل سے سمجھاتے, لیکن لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے, میری ماں کو جہنم میں, میری باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا. اب یہ تو بڑا پھڈا کھڑا ہو جاتا. وہ دلائل سے سمجھاتے کہ بھائی تیری ماں کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے, جنت جہنم کا تو عمل سے تعلق ہے نا. اللہ یہ دیکھ کے کسی کو جہنم میں ڈالے گا کہ مشرک تھا, یہ دیکھ کے تھوڑی ڈالے گا کہ تیری ماں تھی یا تیرا باپ تھا. ایسے تو بھی کسی کا باپ ہے, پھر تو ساری بحث ہی غلط ہو گئی. تو دلیل حضرت موسیٰ کے پاس بہت واضح تھی جواب دینے کے لیے, لیکن حضرت موسیٰ بہت ذہانت اور حکمت بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے تھے. ان کو پتا تھا ابھی یہ فرعون کی چالاکی وہ سمجھ گئے. بالکل ایسے جیسے ہم نے کہا نمائندے سے رابطہ کرو, ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت, نمائندے کا نمبر یوٹیوب پہ ڈالو تاکہ پتہ چلے کہ یہی نمائندہ ہے, ورنہ ہمیں مکر جائے گا بھائی ہمارا نمائندہ نہیں تھا. یہ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا, ایمان کفر کی جنگ نہیں تھی. میری تو عادت ہے نا درمیان میں چیزیں لانے کی, تو وہ ایمان کفر کی جنگ تھی. یہ تو چلتا ہے مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا.
تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ. اچھا آپ نے تقریر تو بڑی زبردست کر دی. وہ رب جس نے جو کائنات کو بنایا, جو ہر چیز کو نیچر پہ چلایا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں کر دیتا ہے, اور طرح طرح کے نباتات پیدا کیے. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست. فرعون سمجھ گیا بھائی یہ قوم میرے ہاتھ سے, یہ تو پورا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہو گیا نا, لوگ جذباتی ہو رہے ہیں, ان کی بیان جیسا بیان ہو گیا, یہ تو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں, یہ تو سارے مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. فوراً یو ٹرن لیا, کہنا فما بال القرون الاولیٰ. اچھا آپ اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے باپ دادے اور جتنی قومیں چلی گئی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. وہ چاہ رہا تھا یہ زبان سے کیا کہہ دیں بھائی جو شرک پر گئے جہنم میں, اور پھر مجھے موقع مل جائے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے, کس کو کیا ٹھکانہ ملے گا, میرے رب کے پاس کتاب میں سب محفوظ ہے. لا یضل ربی, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو جان کر اس کو جہنم میں پھینک دے, اور بنتی جہنم ہو صحیح ہے نا, زبردستی اس کو کہاں گھسیڑ دے جنت میں. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھولے سے ایسا ہو کہ جانا جنت میں تھا, غلطی سے بھولے سے یعنی جہنم میں پھینک دیا. تو جس کو جہاں جانا ہوگا میرا رب وہیں بھیجے. الذی جعل لکم الارض مہدا, پھر اللہ کی تعریفیں شروع کر دی. وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. یعنی دوبارہ سے ان کو پتا تھا کہ میں جو رب کی کبریائی بیان کر رہا ہوں نا, فرعون کو زیادہ تکلیف کس سے ہو رہی ہے, اور یہ مجھے بیان نہیں کرنے دے گا, اور یہ موقع میرے ہاتھ میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور زمین میں اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے. میں حیران ہوتا ہوں جو پہاڑی سفر کرتا ہوں نا, میں ہر پہاڑ میں راستے بنے ہوئے ہیں بھائی, کتنی چوڑی چوڑی سڑکیں. یہ خدا کی طرف سے پہلے سے انتظام ہے اس کائنات میں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل بند ہو جائے, پہاڑوں کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ اس میں راستے بن سکتے ہیں. تو پھر فرعون نے جب دیکھا نا کہ یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا, تو پھر فرعون کیا کہتا ہے کہ فَأْتِ بِآیَةٍ, تیرے پاس کوئی نشانی ہے نا, کوئی معجزہ دکھا دے بھائی. پہلے پیغمبر جتنے آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں, معجزہ. کچھ ایسا اچھمبے کی چیز دکھا جس سے ہم سمجھیں کہ بھائی یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, خدا تیرے ساتھ ہے. فوراً, اب میں بتا رہا ہوں نا, ڈاکومنٹس پیغمبروں کے پاس بہت مضبوط ہوتے ہیں. آج دیکھو ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی جھوٹی نبوت کا, کوئی امام مہدی کا, کوئی پتہ نہیں کیا نکل کے آ رہا ہے. امام مہدی جب آئیں گے نا, اتنے واضح دلائل ہوں گے کہ ساری دنیا گواہی دے گی یہ کون ہے. ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی لاہور سے اٹھ کے دعویٰ کرے گا پھر باتیں بھی مکھنچوں والی شروع کر دے گا. آج کل جتنے امام مہدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, آدمی کہتے ہیں انسان کا بچہ نہیں ہے, یہ امام مہدی کہاں سے ہو گیا. بالکل روحانی علاج والے ہوتے ہیں یہ امام مہدی جو بنتے ہو رہے ہیں. اور اب شکر ہے لوگ ڈرتے ہیں, یہ امام مہدی ٹائپ کے لوگ جو ہیں نا, یہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ڈر ہوتا ہے کوئی پیل کے نہ چلا جائے. تو یہ خفیہ دعوے امام مہدی کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاص خاص مریدوں کو. چھپڑ میں بتا, جس کو ہوتا ہے نا یہ ماشاءاللہ ویٹ لفٹنگ کا ماہر بن چکا ہے, اس کو چھپڑ میں بتاتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں. یہ بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے. اس کو چھپڑ میں کیا بتاتے ہیں, میں مہدی ہوں. تو وہ جیسے روحانی علاج والے, ان کی باتیں آپ سنو تو وہ کوئی عقل مند انسان نہیں لگ رہے ہوتے, یہ تو معالج پتہ نہیں کہاں سے ہو گئے. تو ان کا بھی یہی ہے. تو پیغمبر کے ایسے دلائل ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, لاٹھی زمین پہ ڈالی, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, اژدہا بن گئی, اور ہاتھ گریبان میں ڈالا, جب نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا. فرعون کو بڑا زبردست موقع مل گیا, بھائی جادو ہے. حالانکہ تو نے تو خود کہا تھا نا کوئی معجزہ دکھاؤ, تو نے خود کہا تھا. اگر تم نے جادو ہی کہنا تھا اس کو, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر معجزے کا مطالبہ. معجزے تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا, ایسے ہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اے فرعون, پھر تو نے جب اس کو جادو ہی کہنا تھا تو یہ مطالبہ ہی نہ کرتا, کچھ اور دلیل مجھ سے مانگتا, کیونکہ اس بات کا تو امکان تھا کہ معجزے کو تو کیا کہے گا, جادو کہے گا. امکان تو تھا نا اس بات کا. تو پہلے سے ہی ایسی بات کا, جیسے ایک آدمی کہتا ہے مجھے کسی نے کہا تم قسم اٹھا کے کہہ دو کہ یہ بات درست ہے, یعنی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں. میرے سامنے یہ واقعہ ہوا, کہہ رہے میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ تم نے میرے اتنے پیسے دینے. اس نے کہا جھوٹی قسم اٹھا رہے ہو. میں وہاں موجود تھا, مجھے بڑا غصہ آیا.
میں نے کہا کہ پھر تم نے اس سے یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے کہو؟ یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے؟ یہ تو بددیانتی ہو گئی نا. قسم اٹھواتے ہی نہیں اس لیے کہ بھائی آپ یہ کہتے یار تمہاری قسم پہ مجھے یقین نہیں ہے, میں قسم ہی نہیں اٹھواؤں گا. لیکن جب ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قسم اٹھا کے کہو کہ واقعی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں, اگر وہ اس بات کے بعد قسم اٹھا لے تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں, جھوٹا. اسی طرح یہ جو خرید و فروخت میں آپ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنے کی لوں گا, وہ کہہ رہے ہیں اتنے کی دوں گا. جب آپ نے ایک قیمت پہ کہہ دیا نا آ کے کہ میں اتنے کی لوں گا, اور وہ کہہ دے ہاں, اب آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے مہنگی بتا رہے ہو, مہنگی ہے تو پھر منہ سے بولا کیوں آپ نے؟ آج کل یہ فراڈ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, زبان دے کے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ تو نے اگر اس کو جادو ہی کہنا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ معجزہ دکھاؤ, مجھ سے یہ کیوں کہا؟ لیکن اللہ نے تو دلائل کے انبار لگانے ہیں نا موسیٰ کی نبوت پہ. اللہ نے کہا کہنے دو, کوئی بات. فرعون نے کہا میں جادوگروں کا مقابلہ کرواؤں گا. فرعون کا خیال یہ تھا کہ یہ جادوگر نہیں بھی ہیں تو اتنے سارے جادوگروں کا مقابلہ تو بہرحال نہیں کر سکیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, یہ بند کمرے میں نہیں ہوگا مقابلہ. موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ, یہ اس دن مقابلہ ہوگا جس دن عید کے دن پوری پبلک میدان میں جمع ہوتی ہے. ان کا کوئی تہوار ہوتا تھا جس سب لوگ میدانوں میں نکلا کرتے تھے. یہاں فرعون کو سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی اگر یہ جھوٹے ہوتے تو کھلے عام یہ مناظرے کا اور مباہلے کا اور بحث کا چیلنج نہ کرتے. یہ تو کہتے کہ نہیں فرعون میں مقابلہ نہیں کروں گا, دیکھو یہ جادو کہاں سے ہے, جادوگروں کو بلا کے ابھی تصدیق کروا لو ان سے, وہ بتا دیں گے جادو ہے یا نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہیں بھی فرار اختیار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی مقابلہ ہوگا, کھلے عام ہوگا, بند کمرے میں نہیں ہوگا. اور وجہ بھی دن بھی بتا دیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی پبلک کو جمع کر لو, پھر خطرہ اس بات کا تھا فرعون نہ جمع کرنے سے روک دے کہیں پبلک کو. تو یوم الزینہ عید کا دن جس دن ویسے ہی پبلک جمع ہوتی ہے کوئی روک ہی نہیں سکتا ان کو. فرعون میں تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی فرعون کے درباریوں میں, وہ یہ کہہ سکتے تھے بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ قتل کر کے میرے دربار میں پہنچ کے مجھے کو تبلیغ کر رہے ہیں, ہر چیلنج قبول کر رہے ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جادو ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دن بھی بتا رہے ہیں, لوکیشن بھی بتا رہے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پھر جو مقابلہ ہوا ہے جادوگروں نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہیں. پھر اس کے بعد فرعون کو اللہ نے دریا میں سب کے سامنے غرق کر دیا. تو اتنے, اور اس کے بعد بھی معجزے ظاہر ہوتے رہے, اتنے معجزے اور براہین کے بعد یہ پھر بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کی حجت تمام ہوئی ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اگر بنی اسرائیل اس کو فالو نہیں کرے گی تو یہ خدا کی بغاوت اور خدا کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا. اب انکار نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ چیزیں بنی اسرائیل کی اولادوں میں تواتر کے ساتھ گئی ہیں کہ ایسا ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہو نا بنی اسرائیل نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا, تو یہ صرف چیزیں ایک دفعہ تو ہو جاتی ہیں, پھر یہ خبر متواتر ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ چلتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.